لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عزیز ساتھیوں، ہم تو سارے کے سارے سیکھنے والے ہیں اور حضرت دامت برکاتہم عالیہ کے فیض اور نصیحت کے منتظر ہیں. اصلی دنیا کی زندگی اسے زندگی ہے کہ ہم اور آپ اور دیگر مخلوقات کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن اس زندگی کا لب لباب اللہ کی رضا ہے. جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. اور اس کے ملنے کے کچھ منازل، مراتب، راستے، دستور، قانون اور شرائط ہیں. ہم سے پہلے جو اس دنیا کے اندر اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے وقت کے حساب سے مشقتیں برداشت کی. خود ہمارے حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ کبھی کبھار اسٹیشن سے پیدل جایا کرتے تھے اپنے شیخ کے پاس فلن شریف میں. اور کبھی کبھار یہ کیفیت تھی کہ حضرت رحم اللہ جنگل سے لکڑی کاٹتے تھے، پھر اس کو دھویا کرتے تھے، پھر اپنے شیخ کے پاس پیش فرمایا کرتے تھے. حضرت میرے پاس تو یہ جو لکڑی ہے میں اپنے ہاتھ سے دھو کے سکھا کے آپ کے پاس پیش کرتا ہوں. تو حضرت صاحب نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ بھائی یہ لکڑی رکھ لو اور جب میرے جانے کے بعد پانی گرم کرو تو اس لکڑیوں سے پانی گرم کر لے.
میرے عزیز دوستو، اصلی اخلاص یہ تھا، محبت اور عشق کا تقاضا یہ تھا۔ ابھی تھوڑا سا اوپر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی، مشقتیں برداشت کی، اور عشق کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا اولاد، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ کسی اللہ والے نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر اگر ہم اور آپ 100 من کڑکی اللہ کے راستے میں دیں، اور اس زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جو کا دانہ اللہ کے راہ میں قربان کرے تو یہ آپ کا 100 من اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اخلاص تھا، ایمان تھا، محبت تھی، اور قلوب کی صفائی کی وجہ سے یہ اللہ نے اس دانے کو اتنی اہمیت دی۔ خصوصاً یہ جو ہمیں یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ حضرت دامت برکاتہم عالیہ کی جو خدمت ہے، تو حضرت صاحب مدعو عالیہ خود بھی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ، ہمارے والد صاحب کا باغ ہے، بس ہمارا کام ہے کہ اس کی سنبھال کریں، اس کو پانی دیں، اس کو کھاد دیں، اور اس کے اندر اور زیادہ پودے لگائیں۔ ہاں، تو یہ پودے ہم اور آپ ہیں، لیکن اللہ جانے ہم کس حال میں ہیں۔ بہت سے تقاضا لے کر اپنے مقصد کے لیے آتے ہیں اور وقت بھی قربان کرتے ہیں، لیکن ایک تقاضا یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضامندی اور صحبت شیخ کا قرب حاصل ہو۔ پھر اگر ہم اور آپ اتنا وقت لے کر اور اتنا سفر کر کے آئے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہمیں جو ہے کہ اس کا اجر دے گی، ایک ایک قدم کا ثواب ہمیں ضرور اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ جس طرح حضرت صاحب ساجد صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی اسے ہی جماعت ہے، اور یہ سلسلہ اسے ہی جڑتا آ رہا ہے، محبت سے، قربانی سے، جد و جہد سے۔ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ، اس کو قطب الاقطاب کا لقب تھا، بڑے اللہ والا تھے اس زمانے کے۔ تو اس کے 4 خلفاء تھے، زیادہ بھی تھے اس کے بعد، لیکن پہلی فرصت میں جنہوں نے حضرت صاحب سے فیض حاصل کیا وہ 4 تھے۔ ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا حماد اللہ علیجوی رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا عبدالعزیز
پہاڑوں کو وہ یہ شکارپور کے اندر ہے، ایک اللہ والے کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمارے سندھ سے، پنو عاقل سے، سکھر سے لوگ جو ہے کہ وہ کراچی آیا کرتے تھے حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے پاس، صحبت کی وجہ سے، فیض حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت رحم اللہ بنوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک بزرگ ہے، ہمارے پاس نہیں آیا کرو۔ وہ تھا حضرت حماد اللہ علیہ جوی رحمت اللہ علیہ۔ تو اس کے شیخ خود حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو دودھ جمایا اور اس سے دہی بنائی، دہی میں سے جو مکھن نکلا وہ حماد اللہ خالد جوی رحمت اللہ علیہ لے گیا۔ اب جو لسی ہے وہ میں باقی ساتھیوں میں، باقی مریدوں میں تقسیم فرما لیتا ہوں۔ تو یہ فقیر بھی کسی مبالغ کے بنا پہ ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جو دودھ جمایا اور دہی بن گئی، دہی میں سے جو مکھن نکلا وہ ہمارے حضرت مولانا حضرت بھائی محمد ساجد صاحب کے حصے میں آ گیا۔ ہاں، اور ہمارے حصے میں لسی تقسیم ہو گئی، نہ جانے کہ ہم اس لسی کے بھی قابل نہیں تھے۔ ہاں، حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے پہلے جو خلفاء میں سے تھے وہ 4 تھے۔ یہ ایک فقیر تھا بھائی فیصل ٹنڈو آدم والے حضرت ساجد صاحب، دوسرا بھائی محمد رفیق صاحب کراچی کا، شاید میرے ذہن میں نہیں، میں نے لکھا ہو نام نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اصلی مقصد اللہ کی رضا، یہ فیض جو ملتا ہے یہ کوئی لیتا ہے، کسی کو دیا جاتا ہے، کسی کو ملتا ہے لیکن وہ لیتا نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر گلاس سیدھا ہوگا تو اس میں پانی ہوگا، اگر الٹا ہوگا تو پانی نہیں ہوگا۔ تو یہ نالائق فقیر بھی اسی طرح ہی ہے کہ نالائقی والی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے کہ حضرت ساجد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی جو محنت ہے، جد و جہد ہے، کوششیں ہیں، یہ اللہ رب العزت جو ہے کہ اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیں۔ یہ اصلی یہ ایک ثمر ہے، یہ محنت ہے، اور محنت اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب محنت ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو بائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ یقیناً بالیقیناً اللہ والوں کا اثر ہوتا ہے نا، اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے۔ میں تو ابھی تک یوں سمجھو کہ اللہ آرام فرمائے نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اللہ والوں کی صحبت کس طرح ہے، اللہ والوں کی نظر کس طرح ہے، اور اللہ والے ہمارے گناہوں کے اوپر کس طرح نظر فرماتے ہیں، اور شفقت کی نظر کس طرح فرماتے ہیں۔ اور ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ والا نہیں دیکھ رہا ہے، ہاں، اللہ والوں کے
ذہن میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہمارا ایک وہم ہے۔ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، حفاظت بھی فرماتے ہیں اور متنبع بھی ہوتے ہیں۔ خود اس فقیر کا ایک واقعہ ہے، بتانا نہیں چاہیے لیکن راز کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ پاک میری جو ہے کہ اس غلطی کو معاف فرما دے اور ندامت بھی ہوتی ہے۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ اندر کا ہے، یہ اندر کا ہے، وہ باہر، یہ باہر کا ہے، یہ اندر کا ہے۔ پہلے زمانہ تھا کہ بے حضرت صاحب کے پاس جو ہے کہ تعلق تھا، لیکن وہ میں طالب علم دور تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں، یا تو چھٹے درجے میں تھا یا سادس میں تھا۔ بہرحال بے حیائی کا عروج تھا، تو میرا ایک ساتھی تھا، وہ اجتماع پہ آیا تھا، حضرت صاحب کے اجتماع پہ۔ اندر جگہ نہیں تھی، ہم جو ہے کہ باغ میں پارک میں سوئے تھے۔ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے اور اللہ والوں کی نظر کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس گناہ گار کے دل کے اندر کچھ غلط فعل کا خیال صادر ہوا۔ جو میرے ساتھ وہ ساتھی سویا ہوا تھا وہ بھی اس کے قائل ہو گیا۔ بس یہ دل کے اندر ارادہ تھا کہ ہم جو ہے کہ بے حیائی پہ چڑھ جائیں۔ واللہ یوں محسوس ہوا کہ ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور حضرت ہمارے شیخ حضرت احمد علی حضرت صاحب نور اللہ مرکز دونوں میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بس یہاں وہ نالائق پست ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے اسی طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ دونوں حضرات بس میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ تو جب ہمارے سالک گناہ کرتا ہے اور اسی طرح اللہ والے ہمارے حفاظت فرماتے ہیں، تو میرے عزیز دوستو، ہمارا اور آنا یہ بیکار نہیں ہے۔ ایک ایک قدم کا اللہ پاک ہمیں اجر دے گا، اور سب سے زیادہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے اپنے شیخ کی زیارت اور صحبت نصیب ہو۔ جب ہم فنا فی الشیخ میں مل جائیں گے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ ضروری ہے، بھلے ایک آدمی لاکھ دفعہ ذکر کرے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت، جب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اجازت دی
قرآن کریم کے اندر اللہ نے اجازت دی کہ یاد کرو اللہ کو یاد کرنا زیادہ، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اب اس میں شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کا ذکر تو برحق ہے، لیکن شیخ کے بغیر جو ذکر ہے وہ فائدے مند نہیں ہے۔ جس طرح تیر ہے یا تلوار ہے، اس میں بذات خود طاقت ہے کاٹنے کی، لیکن جب تک اس میں ہاتھ نہ ڈالیں گے، اٹھائیں گے نہیں، لگائیں گے نہیں، تو پھر کچھ نہیں کریں گے، پڑی رہے گی۔ اسی طرح جو اللہ والا ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کے اندر جو تاثیر ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے شیخ ضروری ہے۔ اور یہاں تک بھی حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ بھی ہے، اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ یہ صحبت شیخ بیعت ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ مقصد تو بہت بزرگوں کا اپنے حساب سے اقوال، اپنی ریاضت کی وجہ سے ہم تو سارے کے سارے کمزور ہیں، اور ہمارے ذہن میں بہت سے گمان ہوتے ہیں، خیالات اور وسوسات آتے ہیں کہ شیخ کیا ہے۔ عام طور پہ یہ فقیر ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو شیخ ہوتے ہیں، عام جو سید کہلاتے ہیں، ابھی کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ایک شخص تھا، تو اس کی جو ایک لڑکی تھی وہ بالغ ہو گئی، وہ اپنے آپ کو سید کہلانے لگا کہ میں سید ہوں۔ تو ایک ادنا قوم کا شخص وہ غربت کی وجہ سے آیا، بولا کہ میں سید ہوں، اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا، اس کو علم ہوا کہ یہ بھی سید کہلاتا ہے، لیکن دونوں سید نہیں تھے۔ وہ کسی مقصد کی وجہ سے بنا پہ سید کہلانے لگا، اس نے جو ہے کہ بھوک کی وجہ سے سید کہلانے لگا، کیونکہ ہمارے دیہاتوں کے اندر سیدوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو سید کہلاتا ہے نا، بڑی اس کی استقبال، اور فوراً ہمارے دیہاتوں کے انسانوں کا، رشتہ داروں کا ادھر توجہ جاتا ہے کہ یہ امام حسنین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال تو اس شخص نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے، بالغ ہو گئی ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ماچھی، یہ سید اور سید کی لڑکی میرے کو تو مناسب نہیں لگتی، یہ اعلیٰ طبقہ ہے۔ تو اس سید صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھو، میں جا رہا ہوں بازار میں سامان لے کے آ رہا ہوں، تو آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ جب وہ سید گیا تو یہ بھاگ گیا، قبرستان میں بیٹھ گیا، بولا کہ میں تو سید نہیں ہوں، سید کی لڑکی لے لو، اللہ آرام فرمائے، کوئی عذاب آ جائے یا مصیبت آ جائے۔ تو جب وہ سید لڑکی والا واپس آیا تو دیکھا کہ میرا دولہا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب مریدوں کو بھیجا، بھائی اس دولہا کو لے کے آؤ، اب خواری ہے، ہماری بیٹی کا نکاح ہے، اس کو دینی ہے، وہ طے بھی ہو گیا ہے۔ وہ قبرستان سے دور سے آواز دے رہا کہ بھائی میں سید نہیں ہوں، میں ماچھی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی ماچھی ہوں، لیکن بھوک کی وجہ سے میں سید بن گیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ساجد صاحب دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ محنت اور ریاضت کی وجہ سے یہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایک واقعہ بھی بیان فرماتا ہوں کہ
پہلے زمانے کے اندر ایک سید تھا یا پیر کہلاتے تھے اس کو، تو کسی علاقے کے اندر گیا دیہاتوں میں ان اپنے مریدوں کے پاس، لیکن وہ مرید جو ہے کہ وہ سارا گاؤں خالی کر کے کہیں اور جگہ پہ چلے گئے تھے۔ جب ان کا شیخ وہاں پہنچا تو گاؤں خالی تھا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، اور وہ کچھ گدھے پہ سوار تھے لیکن کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں، آٹا یا کھانے پینے کا سامان۔ تو جب رات ہوئی تو کوئی سہارا نہیں تھا، ایک شیخ تھا، ایک خلیفہ تھا۔ شیخ نے خلیفے کو کہا کہ خلیفہ بھوک بھی لگی ہے اور کوئی پڑوسی بھی ہے نہیں، گاؤں میں پتہ نہیں کہاں چلے گئے، گاؤں خالی پڑا ہے، میدان ہے، آپ جو ہے کہ اب اپنی ہمت کر لیں، کچھ نہ کچھ کھانا پکا لیں بلا۔ تو وہ جو خلیفہ تھا وہ ہمارے جیسا نالائق تھا، شیخ کو کہنے لگا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے؟ شیخ نے کہا کہ بھائی لکڑی لے کے آؤ۔ حضرت یہ تو لکڑی ہے، آگ جلائیں گے اس کو، دنیا والی آگ بھی آپ ہی جلاؤ گے اور آپ ہی بجھاؤ گے، ہم لکڑی لے کے آئیں گے، ہم تو اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ چلو بھائی، شیخ صاحب لکڑی لے کر آیا۔ خلیفہ اب جو ہے کہ آپ ایسے کرو، آٹا گھونڈو۔ حضرت یہ تو روٹی ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ آٹا آپ ہی برکت والے اس کو ہاتھ لگا۔ تو شیخ صاحب نے لکڑی بھی لے کر آیا، آٹا بھی گوندا۔ خلیفہ اب تو یہ کہ بلا روٹی پکاؤ۔ حضرت پہلا نام تو اللہ کا، اور آپ ہاتھ لگاؤ گے، پہلی روٹی آپ ہی پکا سکتے ہو، پہلی روٹی آپ ہی پکا سکتے ہو۔ چلو بھائی، حضرت صاحب نے جو ہے کہ روٹی بھی، لکڑی بھی لے کر آیا، آٹا بھی گوندا اور جو ہے کہ روٹی بھی پکائی۔ روٹی پک کے تیار ہو گئی، خلیفے کو کہا کہ خلیفہ اب کھا لو۔ خلیفے نے کہا کہ حضرت اتنا تو انکار نہیں کریں گے نا؟ تو اللہ رحم فرمائے، ہم اسے خلیفے بس ایک دو سبق لیتے ہیں، پھر یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کہ جلدی جلدی اجازت لے لیں اور جو ہے کہ سبق آگے کر لیں۔ ہاں، تو یہاں سے سبق تو مل جائیں گے، آگے تو چلے جائیں گے، یہ سبق تو پورے ہو جائیں گے، لیکن اسی منزل پہ پہنچنا بڑا سفر ہے، بڑی محنت ہے، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ بس ابھی تو زمانے میں مشقت نہیں ہے، بس ہم تو تقریباً سارے ساتھی ادھر کے ہی ہیں، گاڑی بھی ہے، سہولت بھی میسر ہے، قربانی نہیں دی ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر، پرفتن زمانے کے اندر، فسادات اندر، یہ بھی قربانی قبول ہے اگر اخلاص ہے۔ حضرت صاحب رحم اللہ کا وصال ہوا تو یہ فقیر حضرت صاحب کے پاس آتا تھا قسمت سے۔ واللہ مجھے علم نہیں تھا اس معاملے میں، تھا لیکن اتنا ذہن اور توجہ نہیں جاتا تھا کہ یہ بھی کوئی سبق ہیں، اسباق ہیں، یہ لے چلتے ہیں، پھر اس سے کوئی فیض حاصل ہوتا ہے، کوئی مراتب ملتا ہے۔ تو حضرت صاحب دامت برکات عالیہ نے دوسرے اجتماع پہ فرمائے کہ آپ تھوڑا سبق کو آگے چلاؤ، اور میں حضرت صاحب کے پاس آتا تھا، حضرت سبق تبدیل کریں، ہاں کر لو۔ حالانکہ تو تھوڑا گھنا ذکر ہوتا تھا، حضرت صاحب جان لیتے تھے، لیکن حضرت دامت برکات عالیہ کی شفقت کی بنا پہ تو کچھ نہ کچھ یہ اسباق طے ہو گئے۔ لیکن یہ بھی اسی طرح ہی پھر میرے حضرت صاحب سے فرمائے کہ حضرت صاحب اب سبق دوبارہ شروع کر لیں، بولا کہ بس اب جو تحصیل فارغ ہو گیا ہے، بخاری جو ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے دوبارہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اب اس کے اوپر محنت کرو۔ حالانکہ اس گناہ گار کے اندر کوئی کیفیت نہیں تھی،
لیکن حضرت دامت برکاتہم عالیہ کی شفقت تھی بس. ہاں شفقت کی وجہ سے یہ فیض بھی مل جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رنگ کے حساب سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، مہارت نہیں تھی، لیکن یہ جو فیض ملا سو بس. ہاں آگے جائیں کہ ہمارے جہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کا مقام کیوں ملا؟ بس الامر فوق الادب. بس یہ تھا کہ جب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو بھی کام بتاتے تھے انکار نہیں تھا. بس انکار نہ ہونے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہوا. تو میرے عزیز دوستو یہ بڑی منزل ہے، بڑی منزل ہے. ہم اس کو کسی طرح بھی اگر غلط خیال سے لیں پھر بھی بڑی ہے، اگر صحیح خیال سے لیں پھر بھی بڑی ہے. اگر جتنی محنت کرے پھر بھی بڑا کام ہے، اگر محنت نہ کرے پھر بھی بڑا کام ہے. یہ اللہ کا ذکر ہم سارے کے سارے کر سکتے. بہت سے کتاب بھرے پڑے ہیں. حضرت ساجد صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے نا، حضرت ہمارے ایک پیر بھائی تھے حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحم اللہ، وہ اپنے استاد کے پاس گئے کہ حضرت میں نے تو یہاں کتب خانے میں کوئی تصوف کا کتاب نہیں دیکھا ہے. بولا کہ تصوف اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں تو بہت سے خیالات اور بہت سے دعائیں آتی ہے، یہ پریشانی کی دعا، یہ مصیبت کی دعا، یہ قرض ادا کرنے کی دعا، یہ جو ہے کہ دکان چلانے کی دعا. ہم اب سارے کے سارے اس کے پیچھے لگے پڑے. حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، حضرت میرے بچہ بیمار ہے، حضرت میرا یہ ہے. اس گناہ کا نے شاید وقت تو حضرت صاحب موجود ہے، اللہ پاک گستاخی معاف فرما دے. تو یہی کہتا ہے کہ بس محنت کرو. اگر محنت نہیں کرتے ہو تو پھر جڑتے رہو. ہاں احادیث مبارک کے اندر آتا ہے نا، یا تو آپ عالم بنو، اگر عالم نہیں بنتے ہو تو طالب بنو، اگر طالب نہیں بن سکتے ہو تو سنتے رہو، اگر سن نہیں سکتے ہو تو محبت کرو. ہم تو اس فیض پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں اور اس فیض کی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی نہیں کر سکتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے. ہاں لیکن اتنا تو ہے کہ ہم سن تو رہے نا، اور محبت تو ہے نا. بس اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک جو ہے کہ ہمیں ضرور بالضرور اس منزل پہ پہنچائے گا. اگر نہیں پہنچائے گا پھر بھی کامیاب تو ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا فیض جاری ساری ہو، اور حضرت ساجد صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو یہاں محنت ہے بہت مجھے خوشی ہوئی. اس گناہ گار کا منگو پیر میں پہلا مرتبہ آنا ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ والوں کی صحبت یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. کسی نے حضرت تھانوی کو خط لکھا، وہ صاحب حضرت سے بیعت کا خط لکھا، حضرت مجھے کوئی نفع محسوس نہیں ہوتا، میرا حال خراب ہے. تو حضرت نے فرمایا حال کی فکر نہ کرو، تم نے بیعت توبہ کی ہے، اللہ پاک اگر کاملین میں نہ بھی صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائیں گے. تو یہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ ہمیں اس بات کی یقین ہے کہ اگر اللہ پاک نے کاملین میں نہ بھی اٹھایا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تائبین میں ضرور اٹھائیں گے. تو ابھی نماز کا وقفہ ہے. نماز کے بعد اجتماع کی ترتیب ایسے ہی ہے جیسی ہماری خانقاہ کی عموماً ہوتی ہے. مغرب سے عشاء مراقبہ ہوگا، عشاء کے بعد بیانات کا سلسلہ ہوگا،
انشاءاللہ 10 بجے تک دعا ہو جائے گی، پھر لنگر ہوگا، پھر ساتھی تشریف لائیں گے۔ تو نماز مغرب کا وقفہ ہے۔ کسی پہ کسان تعارف سے رکھا ہوا فاروق نور بھائی ساتھی نماز کے لیے مسجد تشریف لائیں۔ مسجد تشریف لائیں۔ ساتھی نماز کے لیے بھائی ماضی ناراضی
वही साथ की नमाज के लिए नीचे आ जाएगी मस्जिद में नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ के वापस आ जाएं, यहाँ लगाने के लिए। करेंगे इसके अंदर जरा सी सकट लगेंगे स्टील वाले लगवाए स्टील वाले 700 रुपये 700 स्टील वाले 400 बाहर रोक कर ले जाए फिर दिन को ही छोड़ते हैं मसाजी में मसाजी को यही लगा कुछ होगा मंगलवार दिन हमें सामान मिलेगा मंगलवार दिन हम चले निकल जाएंगे रात को बुधवार दिन आराम करेंगे हाँ बुधवार दिन इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे हाँ 2 दिन असल बीच में आ गया ना इतवार आ गया कल का दिन छुट्टी कल वो रिपोर्ट ऑर्डर देंगे ना तो बनवा लेंगे और शायद अगर शाम को मिलेगा तो हम मंगलवार दिन पहुँच जाएंगे ये पड़ेगा काम करना है